أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ محترم سامعین، اس کا ترجمہ پہلے ہم سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر کی جائے گی۔ عرض ہے، دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بہشت کو یعنی جنت کو۔ اس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا، تیار کر رکھی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ فضل اللہ کا ہے، دے اس کو جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یعنی مسابقت کرو، ایک دوسرے کے ذریعہ پہل کرو، عمل کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تو مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر ہے۔ مسابقت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت تو قدرت کا کچھ بھروسہ نہیں، موت سے پہلے، صحت سے کمزوری سے پہلے اور طاقت و قدرت ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بیماری یا عذر آ کر تمہیں اس کام کے قابل نہ چھوڑے یا موت ہی آ جائے۔ تو حاصل مسابقت یہ ہے کہ عجز، بیچارگی، محتاجگی، ضعف، کمزوری اور موت آنے سے پہلے مسابقت کرو، یعنی آگے بڑھو، کوشش کرو۔ تو موت اور عجز، ناتوانی، کمزوری کے آنے سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اور مسابقت کا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا تھا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکالنے والے بنو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد کی صفوف میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو۔ تو جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض یعنی چوڑائی، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں لفظ سماوات جمع کے ساتھ آیا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد 7 آسمان ہیں، اور معنی یہ ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جگہ جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض ہو، یعنی چوڑائی۔ زمین اور 7 آسمان کو جمع کر لینے کے بعد کتنی بڑی چوڑائی بڑھ جاتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 7 آسمان اور زمین کی وسعت کو ایک جگہ جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض ہو، یعنی چوڑائی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ طول یعنی لمبائی ہر چیز کا اس کی عرض سے، اس کی چوڑائی سے زائد ہوتا ہے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ جنت کی وسعت 7 آسمان اور زمین کی وسعت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں طویل کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں جنت کی عظیم الشان وسعت کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت جو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس سے پہلی آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے مسابقت اور کوشش کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ اور
اس سے کسی کے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں ہمارے عمل کا ثمرہ اور ہمارا عمل اس کے لیے کافی ہے۔ کسی کے خیال پیدا ہو سکتا ہے جنت ہمارے نیک عمل کا بدلہ ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں رد فرمایا اور فرمایا کہ اگر کسی کے خیال پیدا ہو کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں اس کے عمل کا ثمرہ اور اس کے اعمال کے لیے کافی ہے، تو اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال یعنی نیک اعمال حصول جنت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ دوبارہ سنیے کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لیے کافی نہیں ہیں، جن پر عطا جنت کا مرتب ہونا لازمی ہی ہو۔ انسان کی عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کو بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جو دنیا میں اس کو مل چکی ہیں۔ ہمارے یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہمارے یہ اعمال جنت کی لازوال نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہی سے داخل ہوگا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو نیک اعمال جنت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے، جہاں تک نیک اعمال کا ذریعہ یہ صرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ملتا ہے اور ملے گا، تو جنت بھی اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ نحمدہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل جاننا ہے یا پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ دوستوں اس چینل کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں کے مجمع میں کیے گئے خاص اسپیچ، بیانات اور قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح اور اصلاحی باتیں اور رمضان المبارک کے مسئلے مسائل شیئر کیے جائیں گے۔ اب تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے فکر قاسمی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔